السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الخدا حبیبنا و حبیب رب کبریٰ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج میرے ساتھ جو پروگرام میں شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر افتخار برنی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ہمیں ہمارے دوسرے فاضل مہمان ڈاکٹر فضل ربی صاحب نے جوائن کرنا ہے۔ اگر وہ تشریف لے آئے اور لے آئیں گے انشاءاللہ تو وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے، ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب پیشے کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ میڈیکل کا بھی ایک باریک سا شعبہ جس کو نفسیاتی امراض کہتے ہیں، کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ نفسیاتی امراض میڈیکل میں آتے ہیں نا؟ جی جی بالکل۔ تو ان میں بھی خاصی آپ کو مہارت، ایکسپرٹی، اسپیشلٹی ہے۔ پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، پہلے بھی شفقت کرتے ہیں، آج بھی تشریف لائے ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ خالصتاً میڈیکل کے حوالے سے ہے، لیکن خالصتاً میڈیکل کے حوالے سے آپ نہیں بھی کہہ سکتے، اس لیے کہ میڈیکل بعد میں ہے اور ہماری شریعت اور شرعی تعلیمات پہلے ہیں۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں یہ بلا جھجک یہ کہوں گا کہ شریعت یا شرعی تعلیمات جو ہیں وہ میڈیکل کے تابع شاید نہیں ہوں گی، البتہ میڈیکل کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں گے تو جہاں سے مرضی جا کر سرا پکڑ لیں وہ آپ کو شرعی تعلیمات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے تابع ہی نظر آئیں گی، اس لیے کہ وہ پیرامیٹر جو آج میڈیکل سائنس میں بتاتی ہے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکمت بھری باتیں میں بتا دی ہیں۔ خاص طور پہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے وہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ آج ہم نے موضوع یہ رکھا ہے کہ قربانی کا گوشت بھی کھائیں اور جان بھی بچائیں۔ اور یہ موضوع اس لیے رکھا ہے، اکثر ہم یہ اپنے پلیٹ فارم سے اس قسم کے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جو ہماری معاشرتی ضرورت بھی ہوتی ہے، ذاتی ضرورت بھی ہوتی ہے، اجتماعی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور اس میں ہماری دینیات، ہماری اخلاقیات، سماجیات، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، چونکہ شریعت کا دائرہ سب پہ وسیع ہے۔ تو قربانی کے موقع پہ خاص طور پہ اس لیے رکھا ہے کہ بالعموم سال کے 11 مہینے جو ہوتے ہیں وہ گوشت اس طرح سے نہیں ملتا، یا اس کوالٹی کا نہیں ملتا، یا اتنا میں کہوں گا کہ آسانی سے نہیں ملتا جتنا قربانی کے موقع پر مل جاتا ہے۔ اور پھر یہ قربانی کا دن اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مہمانی کا دن ہے ایک طرح سے، اور اس دن وہ تمام لوگ کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے وہ گویا کہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق صاحب استطاعت لوگ قربانی کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کی روشنی میں اس گوشت کو کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں۔ چونکہ قربانی کے گوشت کے حوالے سے خود رب کائنات نے اپنے پاک کلام کے اندر یہ کہا کہ اس کو خود بھی کھاؤ، اپنے عزیز اقربا، دوست احباب کو بھی کھلاؤ، اور غربا و مساکین کو بھی کھلاؤ، ان تک بھی پہنچاؤ۔ اسی کی بنیاد پر غالباً ہمارے ہاں علماء کرام نے قربانی کی گوشت کے تقسیم کا جو فارمولہ بنایا ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ایک عزیز اقربا، دوست احباب کے لیے، غربا مساکین کے لیے۔ لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ قربانی کے موقع پر اکثر ہم بہت سی چیزیں جو ہیں شریعت کی ہمیں بہت یاد آنا شروع ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس میں کچھ چیزیں چونکہ دینے کا موقع ہوتا ہے تو پھر سوچتے ہیں کہ شریعت کا وہ پہلو دیکھا جائے کہ جو دینے کی بجائے ہمیں رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو یہ بھی شریعت میں ہے کہ اپنے گھر میں بھی سارا کھا سکتے ہیں اور استعمال بھی کر سکتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال جہاں بھی اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جائے گا اللہ اس کو قبول کر لے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نہیں ہے، اس میں فتویٰ تو مفتیان دیتے ہیں، لیکن آج بھی اگر کوئی غریب آدمی ہے، قربانی کی اس میں استطاعت آ گئی ہے اور اس نے چھوٹا موٹا بچڑا یا
بکرا یا حصہ کہیں ڈال لیا ہے اور اس کے اپنے بچے بیوی بچے اتنے ہیں، وہ کثیر الاولاد ہے کہ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تو بھوکا چھوڑ دے اور اس کو تقسیم کر دے. بچوں کا پہلے حق ہے کہ ان کو کھلائے، خوشی کا دن ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. لیکن عام زندگی ہو یا عید کا موقع ہو، کھانے پینے کے اندر اعتدال جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ حسنہ سے ثابت ہے، اور وہی جو میں نے کہا کہ میڈیکل سائنس آج کی یہی اعتدال کی طرف لے جاتی ہے. بڑے بڑے مریضوں کو فاقہ کشی کا کہتی ہے، کم کھانے کا کہتی ہے، بعض اوقات گوشت سے پرہیز کا کہتی ہے، بعض اوقات کھانے کا کہتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری تعلیمات ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ موقع بہ موقع آپ نے کیا کرنا ہے. تو اس موقع پر خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب ہماری رہنمائی کریں گے، اور اگر ہمارے دوسرے فاضل دوست بھی آ گئے تو ان سے بھی مستفید ہوں گے، کہ اس موقع پر ہمیں اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. گوشت کھانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کھانا ہے، لیکن اپنی جان کو بھی بچانا ہے کہ وہ سنت بھی ہے اور جان کا بچانا فرض بھی ہے. اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، بالخصوص وہ حضرات جو کسی ایسے مرض کے اندر مبتلا ہے کہ جنہیں ان کے معالج نے، ان کے ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے گوشت کھانے سے یا پرہیز کا کہا ہے، تو وہ ڈاکٹر کی تعلیمات کے، اپنے معالج کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب اکثر کہا کرتے ہیں، اس کی مقدار بھی بتایا کرتے ہیں ہمیں، وہ بھی آج ہم سے پوچھیں گے. اس مقدار کا خیال رکھنا تو بعض کا قابو میں نہیں رہتا، لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں یہ بتاتے ہوتے ہیں کہ جی وہ آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں، گوشت بھون کے کھانے کی بجائے سبزی اس میں ڈال لیں، پھل کا استعمال کریں، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. تو میں گفتگو کا آغاز ڈاکٹر افتخار برنی صاحب سے کرتا ہوں. آئیے شریک گفتگو ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، کیا رویہ ہونا چاہیے ہمارا عید الاضحیٰ کے موقع پر؟ جیسے میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ گوشت بھی ہے، صاف ستھرا بھی ہے، فراوانی کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیا کریں پھر، کیا کہتے ہیں؟ جی میاں ثناء اللہ صاحب، میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. اور یہ جو آپ کا سوال ہے بظاہر بڑا سادہ سا سوال ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے جواب میں بڑی وسعت ہے. تو میں مختصر سا ابھی اس سوال کا جواب دیتا ہوں. جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ تعالی نئی گرہیں کھلیں گی اور نئے جو ہیں زاویے ہمارے سامنے آئیں گے. دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ بات طے شدہ ہے کہ کائنات جو ہے ایک وحدت اور اکائی کا نام ہے، اور یہ جو پوری کائنات ہے ایک قسم کے توازن پر اور ہم آہنگی پر قائم ہے. چاہے وہ ہم اپنے نظام شمسی کا اور اس کے سیاروں کا جائزہ لیں، پھر اس کے جو سیارے ہیں ان کے ساتھ پھر مزید سیارے لگے ہوئے ہیں، جیسے زمین ہے اور اس کے ساتھ چاند ہے، چاہے ہم اس کا جائزہ لیں. اور پھر ہمارے ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ ہمارے نظام شمسی جیسے بہت سارے نظام اور بھی اس کائنات کے اندر موجود ہیں. بہت ساری گلیکسیز ہیں، بہت ساری کہکشائیں ہیں، اور کچھ تو اتنے فاصلے پر ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ہمارے یعنی حساب کتاب سے بھی باہر ہیں. جی دیکھیں، اس توازن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے. سورہ یاسین کی یہ 40ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، ہر ایک اپنے دائرہ کار میں رواں دواں ہے. یعنی قرآن نے یہ ایک تکوینی حیثیت بتا دی پوری کائنات کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک توازن کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک اعتدال کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور اسی توازن اور اعتدال کی بنیاد پر اس کائنات کا نظام چل رہا ہے. جی تو بات یہ ہے کہ یہ توازن اور اعتدال جو ہمیں اس پوری کائنات میں نظر آتا ہے، یہی توازن ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے. اللہ اکبر، بہت اور اچھا. اسی توازن اور اعتدال کا مظاہرہ بطور خاص ہمیں اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ قربانی کا گوشت ویسے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. جی جی. لیکن اگر ہم اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں گے تو یہی نعمت ہمارے لیے بہت بڑی زحمت بن جاتی ہے. بن جائے گی. تو ہمیں اعتدال
جو ہے اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے، توازن کو قائم رکھنا چاہیے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ اکبر. اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جی بہت اچھا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں یہ بڑی بنیادی بات ہے جو قرآن نے ہمارے لیے کہی ہے. ہر شخص کا اس کا مخاطب ہے. اور دیکھا جائے تو عید الاضحیٰ جو قریب ہے اس میں لذیذ اور چٹخارے دار پکوان ہمارے منتظر ہوں گے، اور یقینی طور پہ یہ ہماری تہذیبی روایات کا حصہ ہیں اور ہمیں ان سے محظوظ ہونا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ اعتدال اور توازن کو جو ہے ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے. بہت اچھا ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جی رہنمائی کر دی نا جی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف سے بچو. اور یہ اسراف جو ہے یہی وہ توازن کو خراب کرنے والی چیز ہے. ڈاکٹر صاحب اس طرف آنے سے پہلے کہ گوشت کتنا کھایا جائے اور کیسے کھایا جائے، میرے خیال میں گوشت کی جو ابتدا، جیسے میں نے کہا کہ ابتدا سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور جو خریدنا ہے، جس کا گوشت کھانا ہے، اس کو خریدتے وقت بھی کوئی ڈاکٹر حضرات، ایک تو شرعی نقطہ نظر ہے نا جی، وہ لاگر نہ ہو، وہ اس کی عمر کا بھی تو خیال رکھا جائے، خوبصورت ہو وغیرہ وغیرہ. طبی اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ جی آپ درست فرما رہے ہیں. جی. اور اس چیز کا بھی جو ہے ہمیں بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے اور احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. جی جی. مجھے یاد ہے کہ اب سے چند سال پہلے بھی میں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا، اور اس وقت کرونا کی لہر جو ہے اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی. بالکل جی بالکل. اس وقت تو جو احتیاط کا عالم ہے وہ اپنے پورے عروج پر تھا. جی جی. تو اب اتنی احتیاط تو نہیں، لیکن پھر بھی بہرحال ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم جانوروں کی منڈی میں جا رہے ہیں تو وہاں گندگی بھی ہوتی ہے اور جراثیم بھی ہوتے ہیں اور انفیکشن ہونے کا بھی بڑے امکانات ہوتے ہیں. تو مناسب ہوگا کہ منڈی میں جاتے وقت اگر ہم ماسک کا استعمال کر لیں تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. صحیح بات. اور خاص طور پہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو ان دنوں میں بخار ہے، کھانسی ہے، گلے کی سوزش ہے یا فلو وغیرہ ہے، نزلہ زکام ہے، تو ان کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ منڈی میں جانے سے گریز فرمائیں، تو ورنہ ان کے جو امراض ہیں وہ شدت اختیار کر سکتے ہیں. جی. اور پھر یہ کہ منڈی میں جانے سے قبل اور بعد میں بھی ہمیں اپنے ہاتھوں کی صفائی کا ذرا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے. ہاتھوں کو ذرا صحیح طریقے سے ہمیں دھونا چاہیے تاکہ ان پہ کسی قسم کی گندگی نہ ہو، جراثیم نہ ہو، کوئی اور جو ہے آلودہ نہ ہونے پائیں وہ. اور پھر بطور خاص ہمیں جانوروں کو اور دوسری اشیاء کو بلا ضرورت چھونے سے گریز کرنا چاہیے. جی. تو یہ ساری چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو پھر امید ہے کہ منڈی سے کم ہم اپنے ساتھ کوئی انفیکشن یا جراثیم کا تحفہ لے کر نہیں آئیں گے اور محفوظ رہیں گے. جی بہت اچھے. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب جانور کو بھی دیکھ لینا چاہیے، جہاں اس کی عمر دیکھتے ہیں، دانت دیکھتے ہیں، باقی چیزیں دیکھتے ہیں، دیکھ لیں کسی جلدی مرض کا شکار تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جس طرح سے بعض جانوروں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے زکام زدہ ہوتے ہیں، ان کی ناک بہہ رہی ہوتی ہے، تو پرہیز کریں، تھوڑا سا دیکھیں، خیال کریں کہ صاف ستھرا جانور خریدیں. بہت اپنی استطاعت کے مطابق لے لیں، لیکن جو دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہو. اور پھر ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ جب اس کو آپ گھر میں لائیں تو گھر میں آنے سے بھی اس کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جو ویسے تو قربانی کا جانور اللہ کے شاعر میں سے ہے، شاعر اللہ میں سے ہے. اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کو پیار کرنا، یہ بھی شاعر اللہ کی تعظیم ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ جانور ایسا لائیں کہ جو پتہ چلے کہ یہ بہت سی بیماریوں کا مجموعہ ہے اور پھر اس کا شکار ہو جائے. جی بالکل. تو بہت اچھی بات ہے. دوسری بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ نماز عید کے لیے ہمارے علماء کرام رہنمائی کرتے ہیں، وقت بھی متعین ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ جائیں. اور پھر اب وہ کرونا والی صورتحال تو نہیں ہے، لیکن نماز عید میں بھی ایک بڑا ہجوم ظاہر کے ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی میڈیکل سائنس کہتی ہے احتیاط اختیار کرنے کا. جی ہاں بالکل. میڈیکل سائنس اپنی حد تک تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے ہمارے ماہرین کی کہ جو مناسب احتیاطی تدابیر ہیں وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے. جو اس حوالے سے ہم اقدام لے سکتے ہیں وہ ضرور لینا چاہیے. تو نماز عید کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہمیں گھر سے وضو کر کے جانا چاہیے. جی. ہماری مساجد میں اور دوسری جگہوں پہ بعض اوقات وضو کا اتنا اچھا مناسب انظام نہیں ہوتا ہے عید کے موقع پر. عام دنوں میں تو ظاہر ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ گھر سے وضو کر کے جائیں تاکہ زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی جی.
اور پھر وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ جس طریقے سے منڈی میں جاتے وقت ہمیں ماسک کا استعمال کر لینا چاہیے، تو نماز کے اوقات میں بھی اگر ہم، کیونکہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر قسم کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم ماسک کا انتظام اگر کر لیں، اس کو پہن لیں، تو یہ بہرحال ایک فائدہ مند چیز ہوگی۔ اور پھر یہ کہ ہمیں اپنی جائے نماز اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات میسر نہیں ہوتی ہے وہاں پہ جان نماز، تو جی جان نماز اگر ہوگی ہمارے پاس تو کہیں پر بھی اس کو بچھا کر جو ہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو پوری زمین کو ہی ہمارے لیے مسجد بنایا ہے، لیکن اس مسجد کے تقاضوں کو نبھانے کے لیے بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اگر نماز فرش پر ہو رہی ہے، وہ چاہے مسجد کا فرش ہے یا عیدگاہ کا فرش ہے، تو بہتر ہوگا کہ اس فرش کو پہلے جراثیم کش محلول سے دھو لیا جائے، کیونکہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور تو اس میں یہ امکان ہوتا ہے کہ زمین اگر وہ آلودہ ہے تو جراثیم ہمارے سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں اور پھیپھڑوں میں داخل ہو سکتے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ اس جگہ کو پہلے دھو لیا جائے اور اس کے بعد وہاں پر نماز ادا کی جائے۔ اسی طریقے سے جو عیدگاہ ہے یا جو مسجد ہے، اس کے دروازے اور کھڑکیاں جو ہے وہ کھلی رکھنے چاہیے، تاکہ کسی قسم کی گھٹن کا سامنا نہ ہو، سانس لینے میں کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس طریقے کی اگر ہوادار جگہ ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالی نماز ہم بہتر طریقے سے اور آسانی سے جو ہے ادا کر سکیں گے۔ جی بہت اچھا جی۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے رہنمائی کی ہے، ان ساری تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے یہ گزارش ہی ہوگی کہ کسی وہم کا شکار نہ ہو جائیں، کہ بعض لوگوں کے اندر اتنا وہم آ جاتا ہے کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگر میں نے اسے ہاتھ ملا لیا تو کیا ہو جائے گا۔ نہیں، مسافہ بھی کریں، مانکہ بھی کریں، عید کی نماز کے بعد لوگوں کو عید مبارک بھی دیں، ملیں بھی، گھلیں ملیں بھی، لیکن وہ تھوڑی سی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کر لیں، اور اپنے دل میں کوئی وہم نہ پیدا کر لیں کہ پتہ نہیں یہ کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے قربانی کے جانور جب ذبح کیے جاتے ہیں، اور مذبح خانے ہمارے اس طرح سے نہیں ہیں، ظاہر ہے پبلک پلیسز پر لوگ ذبح کرتے ہیں یا گھروں کے باہر ذبح کرتے ہیں، تو اس وقت بھی تو کچھ احتیاط کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ جی، یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت بھی یقیناً بہت سارے احتیاط کے تقاضے ہیں جن کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے جو آپ ایک بات کر رہے تھے کہ مصافحہ اور معانقہ کی آپ نے بات کی تھی کہ وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن مجھے یاد ہے کہ کرونا کے جب دن تھے تو اس وقت ہم لوگوں کو یہی مشورہ دے رہے تھے کہ تھوڑی سی احتیاط کریں اور معانقے سے اور گلے ملنے سے گریز فرمائیں، تاکہ یہ جو ظالم وبا کرونا کی ہے اس سے محفوظ رہا جائے۔ تو بہرحال اب اللہ کا شکر ہے کہ اس سے تو ہم باہر نکل آئے ہیں۔ تو آپ نے جیسا کہ بتایا کہ ہمارے ملک میں ایسا انتظام نہیں ہے کہ جہاں قربانی کی باقاعدہ کوئی جگہ مقرر ہو۔ میں نے 14 سال سعودی عرب میں کام کیا ہے میاں صاحب، وہاں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اپنے گھر پہ یا اس کے ارد گرد آپ جانور کو اپنی مرضی سے ذبح کر سکیں۔ جی وہاں تو یہ بالکل لازمی ہے کہ جو حکومت نے جگہ مقرر کی ہوئی ہے وہیں پر جو مذبح خانہ ہے وہیں پر آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو کہ ہمارے یہاں جو قربانی کی جگہ ہے، جانور کو جہاں ہم ذبح کرنا چاہتے ہیں وہ عوامی اور رہائشی علاقوں سے تھوڑا دور ہو تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ جس حد تک ممکن ہو سکے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ وہ ذرا کھلی ہوئی جگہ ہونا چاہیے جہاں پر کسی قسم کی گھٹن نہ ہو، سفوکیشن نہ ہو، اور سانس لینے میں جو ہے لوگوں کو آسانی ہو۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں قربانی کے موقع پہ نا ایک تماشا سا بن جاتا ہے، ہجوم جمع ہو جاتا ہے، اور بچے جو ہیں اس موقع سے حظ اٹھانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس معاملے میں بھی تھوڑی احتیاط ہونا چاہیے، بلا وجہ کا ہجوم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور قربانی کے معاملے کو ایک تماشے والا جو ہے رنگ دینے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز جس کی اگر ہم احتیاط کر سکیں تو بہتر ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اور ہاتھ لگاتے وقت اگر ہم دستانے پہن لیں جو ڈسپوزیبل پلاسٹک کے آرے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ماسک کا استعمال کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس سے یعنی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں
تو ہمیں اپنی آنکھوں کو، ناک کو اور منہ کو جو ہے ہاتھ لگانے سے ذرا گریز کرنا چاہیے، اور بطور خاص اس وقت جب ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ آلودہ ہوں، خون خاص طور پہ جی بالکل بالکل، اس موقع پہ جو ہیں ہم آنکھ، ناک اور منہ سے ذرا اپنے ہاتھوں کو دور رکھیں، اور پھر یہ کہ وقفے سے بہتر ہوگا ہم اپنے ہاتھوں کی صفائی کرتے رہیں، بار بار ان کو دھوتے رہیں، تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور پھر یہ کہ قربانی کرنے کے لیے جو فرش استعمال ہو رہا ہے، بہتر ہوگا کہ قربانی کرنے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اس فرش کو جو ہے اچھی طرح دھو دیا جائے، بہتر، بہت پھر آپ یہ دیکھیں کہ صفائی کی بہت ساری مصنوعات ہیں، جو جراثیم کچھ بہت سارے محلول آتے ہیں، جی اگر وہ ہمیں مل جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر یہ کہ ایسا محلول بہت آسانی سے ہم خود بھی بنا سکتے ہیں کہ ایک گیلن پانی میں جو ایک چائے کا چمچہ سمجھ لیں یا کھانے کا چمچہ بلیچ جو ہے جی وہ اس گیلن پانی کے ساتھ ملا لیں، تو وہ ایک محفوظ قسم کا محلول تیار ہو جائے گا، اور اس کو پھر آپ صفائی کے لیے دوسرے معاملات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اس محلول کو پھر صفائی کی جو دیگر مصنوعات آتی ہیں جی ان کے ساتھ جو ہے شامل نہ کیا جائے، اس کو الگ رکھا جائے، اور ہماری جو جلد ہے اور ہمارے جو کپڑے ہیں اس کو بھی اس بلیچ سے بچانا جو ہے بہتر ہوگا۔ لیکن یہ بڑا آسان سا اور سستا سا نسخہ ہے، کیمیکلز ہیں نا جی، نقصان دیں گے۔ بالکل 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 جی بہت اچھا جی ڈاکٹر صاحب، آپ باتیں ہیں کہ یہ تو صفائی تو کر لی، لیکن جانور ذبح کرنے کے بعد جو ہمارا طرز عمل ہوتا ہے، یعنی حکومت کتنے انتظامات کرتی ہے، وہ ویسٹ ڈرم رکھتی ہے، لفافے جو ہے وہ ان کا عملہ لے کر بیٹھا ہوتا ہے بڑے بڑے کہ اس میں آپ علائشیں ڈالیں اور کمیٹی والے اٹھائیں گے، گلی محلوں میں انتظام ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے نا یہ جانور کی اوڑی اس ڈرم میں پھینکنے کی بجائے اس کے نیچے پھینک کے آنی ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور اس سے کتنی بیماریاں پھوٹتی ہیں۔ دیکھیں آپ جیسے کہ خود فرما رہے ہیں، یہ ظلم تو ہے بہرحال یہ، جی اور یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے جو روا رکھا جاتا ہے اس موقع پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی جانور کی علائشیں ہیں ان کو کبھی بھی ہمیں رہائشی علاقوں میں نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بڑی زیادتی والی بات ہوتی ہے، اور بعد میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گلی محلوں میں اوجڑی اور یہ دوسری چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور کتے اور دوسرے جانور اور پرندے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں بڑی عیاشی کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے بڑے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو بدبو اور گندگی ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، بالکل وہ بھی ہوتا ہے، بیماریاں پھوٹتی ہیں، جی بالکل۔ تو پھر یہ کہ بہتر ہوگا کہ جو جانوروں کی علائشیں ہیں ان کو جو حکومت نے جگہ مقرر کی ہوئی تھیں مخصوص جگہوں پہ رکھنا چاہیے، ان کے علاوہ نہیں رکھنا چاہیے، اور وہ جگہیں اگر میسر نہیں ہیں تو خود سے پھر ہم کوشش کریں کہ ان کو ایسی جگہ لے جا کے رکھیں کہ جہاں پہ ان کی وجہ سے بدبو بھی نہ پھیلے اور صفائی کا نظام بھی متاثر نہ ہو۔ لیکن اس معاملے میں بہرحال حکومت کی سطح پر کچھ اقدامات لینے کی ضرورت ہوتی ہے، جو بعض اوقات تو ہماری حکومتیں لیتی ہیں اور بعض اوقات اس معاملے میں تھوڑی کمزوری بھی ہوتی ہے، تو ہم اپنی حد تک جو ذمہ داری ہے اس کو ہمیں ادا ضرور کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ جو ہمارے ہوائی اڈے ہیں یا جو ایئرپورٹ ہیں ان کے قریبی علاقوں میں تو ان علائشوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، جی ہاں، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور پرندوں کے جھنڈ بعض اوقات ان علائشوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر ایئرپورٹ کا جو نظام ہے اس میں وہ جو ہے اس کو بڑا وہ خراب کر دیتے ہیں، جو ہمارے جہاز آ جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں، پرندہ ان سے ٹکرا رہے ہیں تو بالکل اس سے بڑے حادثات جو ہے وہ جنم لے سکتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے بہت ہی مفید معلومات، قربانی کا جانور گوشت، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے جو ہے پروگرام کے اگلے حصے میں گوشت کھانے کے حوالے سے جانیں گے، یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اہمیت کا حامل بھی ہے۔ قربانی کا گوشت بھی کھائیں اور جان بھی بچائیں، کہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اور گوشت ضرور کھائیں لیکن وہ لوگ جن کو ڈاکٹر نے منع نہیں کر رکھا ہے، اور کھائیں اتنا جتنا ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے، اور اپنی جان بھی بچائیں۔ یہ نہ ہو کہیں کہ جی ہم نے سنت پہ عمل کرنا ہے اور جان بچانا جو فرض ہے اس سے غافل ہو جائے۔ دونوں کام ساتھ ساتھ لے کر چل رہے، فرائض بھی اور سنن بھی، جو دونوں
کے مجموعے کا نام ہی دین ہے. تو آج برنی صاحب نے کافی باتیں کی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف. جی جی. وہ بھی اصلی تھا لیکن وہ ذرا تھوڑی سی ابتدائی معلومات تھیں. براہ راست گوشت کی طرف. گوشت کے اندر مختلف اجزاء پائے جاتے ہیں. کہتے ہیں اس میں اتنی پروٹین ہوتی ہے, اتنا فلاں چیز ہوتی ہے. تو قربانی کے گوشت میں بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں یا زیادہ کچھ اس میں مجموعات ہوتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بڑی دلچسپ بات آپ نے کی ہے, اور خود آپ نے ابتدا میں بھی فرمایا تھا کہ قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے وہ گوشت کی خالص ترین شکل ہوتی ہے. جی. تو وہ سارے اجزاء جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ باقی گوشت میں بھی پائے جاتے ہیں, لیکن قربانی کے گوشت میں بدرجہ اولیٰ وہ پائے جاتے ہیں اور زیادہ بہتر انداز میں پائے جاتے ہیں. جی. تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے, چاہے وہ اونٹ ہو, گائے ہو, بیل ہو, بھینس ہو, گائے, بکریاں ہوں, دمبے ہوں, یہ سارا کا سارا جو گوشت ہے یہ سرخ گوشت یا ریڈ میٹ کہلاتا ہے. جی. ہم سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں. جبکہ گوشت کی جو دوسری شکل ہم دیکھتے ہیں عام زندگی میں, جس میں مچھلی ہوتی ہے, پرندے ہوتے ہیں اور مرغی ہوتی ہے, یہ وائٹ میٹ یا سفید گوشت کہلاتا ہے. جی جی. تو صحت کے لیے جو کم خطرناک ہے وہ تو سچی بات ہے کہ سفید گوشت ہوتا ہے. جی. لیکن جو یہ قربانی کا گوشت ہے, جو ریڈ میٹ یا سرخ گوشت ہے, جی جی, یہ بڑا اہم ہوتا ہے اور غذائی اجزاء بعض اوقات اس میں زیادہ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں. جی جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے غذائی اجزاء ہیں جو اس گوشت کے اندر موجود ہوتے ہیں. جی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ 6 قسم کے اجزاء ہیں جو عام طور پہ گوشت کے اندر پائے جاتے ہیں. جی. سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ تو سمجھ لیں کہ نشاستہ, جسے کاربوہائیڈریٹس کہا جاتا ہے, جی, وہ گوشت کے اندر موجود ہوتا ہے اور اچھی خاصی مقدار میں موجود ہوتا ہے. جی. اسی طریقے سے جو لحمیات ہیں جن کو انگریزی میں پروٹین کہا جاتا ہے, جی, وہ گوشت کے اندر اچھی مقدار میں پائی جاتی ہیں, موجود ہوتی ہیں. جی. اسی طریقے سے چربی یا فیٹس جو ہے وہ گوشت کے اندر اچھا خاصا پایا جاتا ہے. جی. وائٹ میٹ کے اندر یہ نسبتاً کم ہوتا ہے, لیکن جو سرخ گوشت ہے یا ریڈ میٹ ہے اس کے اندر جو ہے چربی زیادہ پائی جاتی ہے. جی. اسی طریقے سے نمکیات اور دھاتیں جو ہیں وہ بھی گوشت کے اندر اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں. اور پھر جو ایک اور چیز ہے, وائٹامنس جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں نا گوشت کے اندر بلا شبہ موجود ہوتے ہیں, اور خود پانی کی ایک مناسب مقدار بھی گوشت کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سرخ گوشت کے اندر موجود ہوتی ہیں. بس بات یہ ہے کہ اس سرخ گوشت کا استعمال کرتے وقت دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے رویوں میں کس حد تک توازن اور اعتدال کو رکھا ہے, تو اسی لحاظ سے یہ سارے اجزاء ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے. ورنہ پھر وہی معاملہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت جو ہے ہمارے لیے پھر زحمت بھی بننے کا پورا خدشہ موجود ہوتا ہے. جی ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے ریڈ میٹ اور وائٹ میٹ دو اصطلاح جو ہمارے یہاں چلتی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے, اور خاص طور پہ پرندوں کا. اور صاحب نے دیکھا ہوگا کہ پرندوں کا جو گوشت کا اگر رنگ دیکھیں تو وہ ریڈ ہوگا, لیکن وہ ایک اصطلاح جو چلتی ہے اس کی نسبت آپ دیکھیں وہ وائٹ کہلاتا ہے. اس کی نسبت آپ دیکھیں کہ آپ بریلر لیتے ہیں تو وہ ہوتا ہی وائٹ کلر کا ہے. اور اب اس کی غذائیت کے حوالے سے تو بہت سے سوالات ہیں, بہرحال وہ ہمارا چونکہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن اعتدال رکھنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ قربانی کا جو گوشت ہے یہ کیسے کھایا جائے, کب کھایا جائے؟ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جی ایک یہ بھی مسنون عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نماز کے بعد تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے قربانی کا گوشت تناول فرمایا. جی جی بالکل بالکل ٹھیک ہے, اور یا اس کا کچھ حصہ آپ نے تناول فرمایا, تو یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو پہلے جو ہے نا وہ ٹھنڈا کریں اور جناب اس کو صاف کریں اور بنائیں وغیرہ وغیرہ. کیا میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کو یعنی ذبح ہوتے ہی اور پارچے تیار ہیں تو فوری طور پہ تو کھانے سے ہمیں ذرا گریز کرنا چاہیے. بہتر ہوگا کہ پہلے اس گوشت کو 3 سے 4 گھنٹے اگر کھلی ہوا میں رکھا جائے تو یہ فائدہ مند ہوگا, اور اس کے بعد ہم اس کو کھائیں جی. تو پھر وہ ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی زحمت کا باعث نہ بنے گا. اچھا, اسی طریقے سے بہتر ہوگا کہ اس گوشت کو اچھی طرح دھویا جائے جی, اور اس میں کسی قسم کا خون نہ لگا ہو یا کسی اور چیز کی آمیزش نہ ہو, گندگی نہ ہو, تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا.
پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم قربانی کا گوشت جس شکل میں بھی کھائیں، ہمارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ذرا مسالوں کا استعمال کم کریں. جی. مسالوں کی جو زیادتی ہوتی ہے جی وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. جی. اور پھر یہ جو تکے کباب بطور خاص بنائے جاتے ہیں اس موقع پر، ٹھیک ہے تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے، لیکن بہت بڑی مقدار میں تکے اور کباب کی طرف جانا کوئی مناسب بات نہیں ہوگی. جی. اور بہتر ہوگا کہ اس موقع پر ہم اپنے کھانے کے ساتھ سلاد، لیمو اور جی. دہی وغیرہ کا استعمال کریں جی. تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. جی. اور خود آپ نے بھی یہ شروع میں ارشاد فرمایا تھا اور بالکل ٹھیک کہا تھا کہ کھانے کے ساتھ جو ہے اگر سبزی بھی شامل ہو جائے اور جی. شوربہ اگر زیادہ ہو تو جی. وہ زیادہ فائدہ مند ہے. اور بہتر ہوگا کہ جیسے ہم اگر 3 وقت کھانا کھا رہے ہیں عید کے دنوں میں، تو 2 وقت اگر ہم گوشت کھا رہے ہیں تو ایک مرتبہ بہتر ہوگا کہ ہم سبزی کا استعمال کریں. جی. اور پھر یہ بھی ہے کہ 2 کھانوں کے درمیان ہم اگر 6 گھنٹے کا وقفہ رکھیں جی. تو یہ ایک زیادہ مناسب بات ہوگی. جی. اور وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ کھانا جو ہے اگر اس میں شوربے کا استعمال زیادہ کیا جا رہا بہت ہے اچھا. تو وہ زیادہ ہمارے لیے مفید اور فائدہ مند ہے اور ہمارے لیے نقصان کا جو ہے خدشہ کم ہو جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات میں یہ جسارت کروں گا کہنے کی کہ آپ نے تھوڑا سا 2 وقت کا کہا ہے. میں کہوں گا کہ اگر 1 وقت آپ نے گوشت کھا لیا ہے تسلی سے تو پھر اس دن کم از کم نہ کھائیں. نیکسٹ 24 گھنٹے کے بعد اگلے دن کھائیں تو آپ بالکل ٹھیک فٹ رہیں گے. اگر دن میں 2 مرتبہ کھائیں گے تو پھر اوور ایٹنگ کا ڈر ہے اور اس کے نقصانات ہوں گے. اچھا ایک چیز اور، مشروبات کا استعمال، چونکہ سوالات ذرا زیادہ ہیں، وقت کم ہے، جی جی تو جی. مختصر لوگوں کو بتا دیتے ہیں سننے والوں کو. مشروبات یعنی یہ کہ ایک تو مشروبات ہیں جو بازار سے ملتے ہیں، جی جی. جو مختلف اس کی شکل میں ہوتے ہیں، جس کو آپ کہہ لیجیے کہ جس میں مختلف ڈرنکس وغیرہ آتی ہیں. ایک یہ کہ مشروبات گھر کے ہیں، جیسے سکنجبین ہے، لسی ہے، ٹھیک ہے نا جی، سادہ پانی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں جی، یہ بھی آپ نے بڑے اہم معاملے کی طرف توجہ دلائی ہے. تو پہلے تو میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اگر پانی کا استعمال کریں گوشت کھانے کے ساتھ تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ کھانے کے معاملے میں ہمیں بہت جلدی نہیں کرنی چاہیے اور کھانے کو آہستہ آہستہ اگر ہم چبا کر کھائیں گے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. جی. اور اب جہاں تک یہ دیکھیں، پانی بھی ایک مشروب ہے، لیکن اگر ہم دوسرے مشروبات کی بات کریں تو یہ جو کاربولک اور تیزابی مشروبات ہوتے ہیں، جی جی، ان سے جتنا ہم گریز کر سکتے ہیں ہمیں گریز کرنا چاہیے. اور کولا کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ آج کل ایک چل رہا ہے معاملہ کہ باہر کی مصنوعات کا ہمیں جو ہے بائیکاٹ کرنا ہے، تو کولا چاہے باہر کا ہو چاہے ہمارے اپنا کوئی نیشنل کمپنی ہے اس کا ہے، دونوں صورتوں میں کولا سے اگر تھوڑا گریز کیا جائے، بلکہ مکمل گریز کیا جائے عید کے موقع پر، تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور پھر اہم بات یہ ہے کہ جو لیمو ملا پانی ہے اس کا ہم زیادہ استعمال کریں، اور تازہ پھلوں کا جو رس ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو ہمارے لیے اور ہماری صحت کے لیے وہ زیادہ فائدہ مند ہے. اس موقع پہ اگر ہم سب چائے کا بھی زیادہ استعمال کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ جو اس بغول ہوتا ہے وہ بھی اگر ساتھ ساتھ استعمال ہوتا رہے تو ہمارے ہاضمے کے لیے بھی مفید ہے، اور بے جا قسم کے جو مضر اثرات گوشت کے ہو سکتے ہیں اس سے بھی وہ ہمیں محفوظ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کتنا گوشت ریکمینڈ کرتے ہیں ایک وقت میں ایک عام آدمی جو ہے، مریض نہیں عام آدمی؟ ہاں، آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے. جی. اور مجھے یاد ہے کہ آپ سے 2-3 سال پہلے میں نے آپ کے ساتھ جب پروگرام کیا تھا اور گوشت کی مقدار بتائی تھی تو میرے دوستوں نے مجھے جکڑ لیا تھا، یار تم کیا چاہتے ہو کہ اتنا ہم کم کھائیں گے تو عید کے موقع پر بھی اتنا کم کھائیں گے تو کیسے گزارا ہوگا. تو دیکھیں، جو ایک نصیحت ہے یا جو ایک معیار ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، باقی لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس حد تک اس پہ عمل کریں. دیکھیں، برطانیہ عظمیٰ کا جو منسٹری آف ہیلتھ ہے یا اور دنیا کے جو دیگر ادارے ہیں، اسی طریقے سے ہارورڈ میڈیکل اسکول ہے، ان کی جو ریکمنڈیشن یا ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن میں گوشت کا استعمال جو ہے نا 100 گرام سے کم ہونا چاہیے پورے دن میں.
اور بحث مجموعی اگر ہفتے کی بات کریں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آدھا کلو گرام سے زیادہ گوشت آپ نہ کھائیں. لیکن ہم بنیادی طور پہ گوشت خور مخلوق ہیں, تو اگر ہم بہت زیادہ فیاضی سے اس موقع پہ کام لے رہے ہیں اور تھوڑی بد احتیاطی ہم کرنے پر تلے ہوئے ہیں, تو بھی میں یہی بات کہوں گا کہ عید کے دنوں میں بھی ایک دن میں 250 گرام سے گوشت زیادہ استعمال نہ کیا جائے, یعنی 1/4 کلو کے لگ بھگ یا 1 پاؤ گوشت, اس سے زیادہ نہ استعمال کریں تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے, اور ہم گوشت کے جو مضر اثرات یا نقصانات ہیں ان سے محفوظ رہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, بات تو آپ نے ٹھیک کیا, لیکن واقعی یہ بات ذرا مشکل ہے. 100 گرام اور 1000 گرام میں بڑا فرق ہوتا ہے. جی, یہاں تو 1000 گرام کا آرڈر ہوتا ہے 2 بندوں کے لیے, 1 بندے کے لیے, تو 100 گرام تو اس سے ویسے ہی صفائی میں اسی لیے میں 250 گرام تک گیا ہوں. قربانی کا گوشت ظاہرہ محفوظ بھی کیا جاتا ہے, اس کو آج کل فریزر آ گئے ہیں, پہلے ذرا سکھاتے تھے, ابھی کئی علاقے ایسے ہیں, کئی ممالک میں, اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, یہاں بھی کئی ممالک میں اس کو جو ہے وہ سکھا لیا جاتا ہے, استعمال کرتے ہیں. تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے میڈیکل, کیسے مطلب اگر اس کو فریز کرنا ہو یا کوئی اور طریقہ کار ہو؟ دیکھیں, ایک تو آپ نے خود جو یہ بتایا کہ اس کو سکھا کے بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور ہمارے علاقوں میں, دیہات میں, بلوچستان میں اور KPK میں یہ کام ہوتا ہے, اور ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ہونا چاہیے. لیکن ہم اپنے گھروں پہ اور شہر میں بہتر ہوگا کہ گوشت کے جو ہے پارچے جو بنا لیے گئے ہیں ان کو اچھی طرح سے دھویا جائے, بار بار دھویا جائے, اور پھر دھونے کے بعد چھلنی میں رکھ کر ہم اس پانی کو نکلنے کا اور باہر جانے کا موقع فراہم کریں. پھر اس کے بعد ان پارچوں کو خشک کریں, گوشت کو جی خشک کریں, اور پھر الگ الگ شفاف قسم کے جو تھیلے آتے ہیں ان کے اندر اس کو محفوظ رکھا جائے. اور پھر بہتر ہوگا کہ اگر ہم نے فریزر میں رکھنا ہے اور وہ رکھا جاتا ہے تو 1 ماہ سے زیادہ فریزر میں اس کو منجمد کر کے نہ رکھا جائے تو بہتر ہے. مجھے اپنے ایک دوست اچھی طرح یاد ہیں کہ بقرعید کے موقع پہ انہوں نے بتایا کہ میں نے پچھلے سال جو بکرے کی ایک ٹانگ محفوظ کی تھی وہ اب تک موجود ہے. یہ دورانیہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, 1 ماہ کے اندر اندر اس گوشت کو استعمال کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب, بڑا سوال ہے یہ جو آپ نے کیا ہے کہ جس دوست نے 1 سال پہلے جو جانور ذبح کیا قربانی کا اور اس کی ایک ٹانگ اپنے پاس محفوظ رکھی اور سال پورا پڑی ہے, تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے پورا سال کھانے کی توفیق نہیں دی, تو کیا بنے گا؟ اس سے بہتر نہیں تھا کہ وہ اگر تقسیم کر دیتے, کسی اور کو دے دیتے, اور مسکینوں کے سر پہ تو ہاتھ رکھ دیتا, وہ اس کے لیے ذخیرہ ہو جاتی, جمع ہو جاتی. تو اگر کھانے کی توفیق ہی نہیں مل رہی تو فریزر بھرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جی, یہ سوچنا چاہیے بندے کو. رزق وہی ہے جو اللہ نے نصیب کیا, اور اس کو کھانا نصیب کیا, اور پھر اس کو ہضم کرنا اور اس کو جان اور صحت کے لیے مفید بنانا اللہ نے نصیب کر دیا. بالکل درست بات. ڈاکٹر صاحب, کم سے کم تو بتا دیا آپ نے, میں نے کہا زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں تو کلو کے حساب سے چلتا ہے, تو زیادہ کھانے کے پھر نقصانات کیا سامنے آتے ہیں؟ کون کون سی بیماریاں, یعنی جیسے بلڈ پریشر ہو گیا, یہ یورک ایسڈ ہو گیا, اس قسم کی کون سی چیزیں ہیں جو؟ دیکھیں, یہ واقعتاً بڑا اہم جو ہے معاملہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اور زیادہ گوشت کھانے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ میاں صاحب یہ صرف عید بقرعید کا ہی موقع نہیں ہے, عام حالات میں بھی ہمیں زیادہ گوشت سے گریز کرنا چاہیے, ورنہ زیادہ گوشت جو ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے وہ بے شمار مسائل ہیں. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم ریڈ میٹ کھا رہے ہیں, اس میں چکنائی کا یا فیٹس کا جو ہے عنصر زیادہ پایا جاتا ہے, تو اس سے ہمارے خون میں جو ہے فیٹ کی یا چکنائی کی زیادتی ہو سکتی ہے, جو بذات خود ہمارے لیے نقصان دہ ہے, اور پھر اس کی وجہ سے دل کے امراض جنم لے سکتے ہیں. جب خون کے اندر فیٹ کی یا چکنائی کی زیادتی ہوتی ہے تو دیگر جہاں بہت سارے خطرات ہیں اس میں دل کے جو ہے امراض جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. پھر یہ کہ زیادہ گوشت کھانے سے اور پھر اس میں جو مسالوں کا بھی استعمال ہوتا ہے, بلند فشار خون یا بلڈ پریشر بڑھنے کا پورا امکان ہوتا ہے. تو زیادہ کھانے سے بہرحال ہمیں گریز کرنا چاہیے. پھر اسی طریقے سے جو اس کے اندر فیٹ پائی جاتی ہے یا چکنائی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے جگر کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے, اور ایک خاص کنڈیشن ہوتی ہے جسے فیٹی لیور کہا جاتا ہے, کہ جگر میں جو ہے چکنائی شامل ہو جاتی ہے اور اس کی تہیں جو ہیں جگر کے اندر بن جاتی ہیں, جو بہت خطرناک ہمارے لیے ثابت ہو سکتی ہیں. تو فیٹی لیور یا چکنائی زدہ لیور سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس گوشت کا کم استعمال کریں.
اسی طریقے سے جو ہمارے نظام ہاضمہ والی بات ہے اس کے تو بے شمار مسائل ہیں کہ جو زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے جنم لیتے ہیں، جس میں قبض بھی ہو سکتا ہے اور اسہال بھی ہو سکتے ہیں، دونوں باتیں ممکن ہیں. اسی طریقے سے تیزابیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، معدے میں جلن جو ہے اس کی وجہ سے ہونے لگتی ہے، متلی اور قے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور معدے کے اندر ایک قسم کی گرانی ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اور عام جو اصطلاح ہے کہ گیس کی جو زیادتی ہے، عام طور پہ ہم اس کا لفظ کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور پھر معدے اور آنتوں کے بہت سارے انفیکشن ہیں جن میں معدے اور آنتوں میں ورم پیدا ہوتا ہے، اور اس کنڈیشن کو گیسٹرونٹرائٹس کہا جاتا ہے، جس کو عام زبان میں گیسٹرو کہا جاتا ہے. یہ غلط اصطلاح ہے صرف گیسٹرو کہنا، لیکن یہ لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو گیسٹرونٹرائٹس یا معدے اور آنتوں کے جو انفیکشن ہیں اس کے ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں. اسی طریقے جو سرخ گوشت ہے اس کی وجہ سے یورک ایسڈ کی جو ہے زیادتی ہونے لگتی ہے. سرخ گوشت میں یہ زیادہ امکان ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ بڑھ جائے گا. اسی طریقے سے گٹھیا کا یا جو مرض ہے جسے گاؤٹ کہا جاتا ہے، ان کے لیے بھی جو ہے یہ ریڈ میٹ جو ہے خطرناک ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سرطان ہمارے معاشرے میں اور سوسائٹی میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے. تو سرطان کا ایک خدشہ ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ جو سرطان میں پہلے سے مبتلا ہیں ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. وہ گوشت کم استعمال کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور خاص طور پہ منجمد یا فروزن گوشت جو ہے وہ ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. پھر جو گردے کے امراض ہیں ان میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے گردے کا کام بڑھ جاتا ہے. تو گردے کے مریضوں کو خوب گلا کر اور کم مقدار میں گوشت کھانا چاہیے. زیادہ مقدار میں گوشت کھائیں گے تو گردے کے افعال کے اوپر ایک قسم کا بوجھ پڑے گا، اس کو زیادہ کام کرنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے گردے کے افعال متاثر ہوں گے، اس کی کارکردگی جو ہے متاثر ہوگی. اس طریقے سے ہمارے جو مسوڑے ہیں، جو ہمارے منہ کے امراض ہیں، دانتوں کے امراض ہیں، وہ بھی گوشت کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں. اور وزن میں بھی جو ہے ہمارے اضافہ ہوتا ہے. اگر ہم زیادہ چکنائی کھا رہے ہیں تو ہمارا وزن جو ہے بڑھنے کا پورا امکان ہوتا ہے. تو ہمارے جو بہت سارے لوگ اپنے لیے ایک ڈائٹ چارٹ بنا کے رکھتے ہیں، تو اس میں جو احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں ان کا خیال جو ہے عید کے دنوں میں ضرور رکھنا چاہیے. اور پھر بہت اہم بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، ذیابیطس کے جو مریض ہیں ان کو بطور خاص احتیاط کرنی چاہیے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اصل میں اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ گوشت کے اندر شکر نہیں پائی جاتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گوشت زیادہ استعمال کرنے سے جو شوگر لیول ہے یا جو خون کے اندر شکر کی مقدار ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور 2020 کے اندر امریکہ کے اندر ایک تحقیق ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ بڑی اہم بات جو ہے بتائی تھی کہ اگر کوئی 50 گرام سرخ گوشت روزانہ کھاتا ہے، اور ہم تو اکثر کھا رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ہی کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے جو ذیابیطس کے خطرات ہیں ان میں 11% اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ بڑی اہم بات ہے. تو اس لیے زیادہ گوشت کھانے سے احتیاط کرنا یا بچنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ ایسے امراض 1 2 3 موٹے جو ہے نا، کہ جن کے مبتلا جو لوگ ہیں ان کو بالکل ہی گوشت نہیں کھانا چاہیے. دیکھیں، دل کے امراض اس وقت متحرک ہیں اور جو چل رہے ہیں تو ان کو اس گوشت کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. اسی طریقے سے جن کا فیٹی لیور معاملہ ہے یا جن کے اندر کولیسٹرول کے اندر خون کی بہت زیادہ زیادتی والا معاملہ ہے، ان کو بھی اس سرخ گوشت کے اور چکنائی والے گوشت سے جو ہے اعتراض کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جو لوگ السر میں مبتلا ہیں وہ بھی گوشت اگر کھائیں گے تو تیزابیت بڑھے گی اور السر کے نقصانات جو ہیں وہ بڑھنے کے امکانات ہوں گے، تو ان کو بھی جو ہے احتیاط کرنی چاہیے. اور جن کے گردوں کا نظام صحیح طور پر کام نہیں کر رہا ہے اور ان کے اوپر پہلے سے زیادہ بوجھ ہے، تو ان کو بھی جو ہے اس معاملے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا، شروع میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہم گوشت خور لوگ ہیں. میں نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا، اور اسی لیے وہ 100 گرام والی میں نے بات مانی نہیں تھی آپ کی. میں نے کہا نہیں ہو سکتا. ہم تو یہاں جاتے ہیں کسی بھی جگہ، وہ کڑھائی والے کے پاس، تو وہ پہلے پوچھتا ہے کتنے لوگ ہیں. 3 لوگ ہیں تو کہتا ہے 4 کلو گوشت لگاؤ، آدھے ٹکے لگاؤ، آدھی کڑھائی بناؤ. تو یہاں تو ایک آدمی کلو کھاتا ہے. تو یہ گوشت خوری سے تو ہم ہٹ نہیں سکتے.
ٹھیک ہے نا. تو گوشت خوروں کے لیے کوئی خاص پیغام, کوئی نصیحت, کوئی دیکھیں خاص طور پہ عید کے موقع پر؟ جی عید کے موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو گوشت خور ہیں, جس میں میں اور آپ بھی بہرحال کسی نہ کسی درجے میں شامل ہیں, جی, تو یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں کہ جو گوشت ہمیں مل رہا ہے عید کے موقع پر, یہ یقیناً ہماری ملکیت ہے جی, اور بالکل ہمارا یہ گوشت ہے, مگر جو ہمارا دل ہے وہ بھی ہمارا اپنا ہے, جی, اور ہمارا جو دماغ ہے اور نظام تنفس ہے, جو ہمارا جگر ہے اور ہمارے جو گردے ہیں, وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. جی, اور یہ 5 جو آرگن ہیں یہ تو بطور خاص وائٹل آرگن کہلاتے ہیں. ان کو آپ سمجھ لیں کہ اعضائے رئیسہ ہیں یہ, جی, اور ان سب کے لیے خطرات ہیں, اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے اپنے اعضاء ہیں, ان کا ہم خیال رکھیں. اور پھر ان کے بعد جو معدہ ہے وہ بھی ہمارا اپنا ہے. تو جب تک ہمارا معدہ ٹھیک نہیں رہے گا, ہمارے اعضائے رئیسہ ٹھیک نہیں رہیں گے, تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا. اور ان کا ٹھیک رہنا لذت کام و دہن سے بہرحال زیادہ اہم ہے. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہم ہنستے مسکراتے رہیں, اور ہماری اگر مسکراہٹ باقی رہے گی تو یقیناً ہمارا چہرہ اور اس کی قدر میں اضافہ ہوگا. تو اپنی فیس ویلیو کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اس موقع پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا تبسم اور ہماری مسکراہٹ جو ہے ہمارے چہروں پہ برقرار رہے. جی, بہت اچھا. جی ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی بڑے پتے کی ہے, اس کا خلاصہ یہی ہے, بلکہ پورے پروگرام کا یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کھائیں اور زیادہ وقت میں کھائیں, یعنی پھر اس کے لیے زیادہ موقع آپ کو ملتا جائے, اور کبھی کبھار کھاتے جائیں, تھوڑا تھوڑا کھاتے جائیں, تو بہت عرصہ کھائیں. یہ نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ اتنا کھائیں کہ باقی سارے مواقع ضائع کر دیں. تو ایک ہی دفعہ کھا کر باقی مواقع ضائع کرنے سے بہتر ہے باقی مواقع اپنے ہاتھ میں رکھیں, اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ اپنے باقی اعضاء کا خیال کریں, اور ان پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ ایک ہی دفعہ کھانے کے بعد اس کے اندر دب جائے اور اپنا کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں. پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر افتخار برنی صاحب کا. آپ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں, اور پاکستان کی بہت ہی ڈاکٹروں کی تنظیم پیما, پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن, اس کے آپ جو ہے شمالی پنجاب کے صدر بھی ہیں. پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے رہنمائی کی, اور ہمارے دوسرے ڈاکٹر صاحب نہیں آئے, بہرحال ان کا ہم غائبانہ شکریہ ادا کر دیتے ہیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین عید قربان کے موقع پر ہم سب کامیاب و ناصر ہو, اور ہمیں ان تمام تدابیر کو اختیار کرنے کی توفیق دے جو ہماری شریعت کا تقاضا بھی ہے, اور ہماری دنیا کے اندر جو ہماری معاشرت کا تقاضا بھی ہے, اس لیے کہ یہ معاشرت و شریعت کے تابع ہے. اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ سارے فیض و برکات ہمارے حصے میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے, اور اس قربانی کا جو فیض ہے اس کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وطن عزیز پاکستان کامیاب ناصر ہو, اس کے محافظوں کامیاب ناصر ہو. میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.